السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذوالحجہ کے مسنون اعمال کہ آپ اس عشرے میں جو کہ شروع ہو چکا ہے کون کون سی عبادات کر سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے دن کا روزہ اور رات کی عبادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ذکر اللہ، ان 10 راتوں میں ایک عمل زیادہ ذکر کرنا ہے۔ ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی کثرت۔ یہ وہ کلمات ہیں جو میزان میں بہت بھاری ہیں۔ ذوالحجہ کا روزہ، جس نے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہوں اور آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخنوں کو ہاتھ نہ لگائے، مطلب نہ کاٹے۔ تکبیرات تشریق، 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ ہر نمازی فرض نماز کے سلام کے بعد ایک بار کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھنا مرد و عورت پر واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ پڑھیں۔ 10 ذوالحجہ کی رات کا قیام، 10 ذوالحجہ کی رات کو عبادت اور قیام کرنا بھی فضیلت کا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس آدمی نے دونوں عیدوں کی راتوں کو، مطلب عید الفطر اور عید الاضحیٰ جسے چاند رات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کو ثواب کی نیت سے زندہ رکھا، یعنی عبادت کے لیے جاگا، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ قربانی، 10 ذوالحجہ کے دن عظیم عمل جانور کی قربانی ہے۔ ہر صاحب نصاب مرد و عورت پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ کچھ عبادات تھی جو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں ان پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو پانے کا باعث بنائیں۔ جزاک اللہ